بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث آپ دڑے کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست اقبال اختر۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے اس پاک باز جماعت یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ دوستوں، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اشرف انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل، مکرم و محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ دوسری جگہ فرمایا، ہم نے آپ کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اسی طرح انبیاء کے بعد سب سے اشرف و افضل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، جن کے براہ راست مربی و ٹیچر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی نے قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ اس لیے صحابہ سے بغض رکھنا نقصان و محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس پاک باز جماعت کا مختلف جگہ تذکرہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آخری آیت تک۔ ترجمہ، اور جو مہاجرین و انصار سابق و مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں فرمایا، سنیں، صحیح البخاری کتاب الشہادات حدیث نمبر 2652۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ ہیں سب سے بہتر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے صدی کے لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی کہ صحابہ۔ ثم الذین یلونہم، یعنی کہ اس کے بعد بہترین لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی کہ تابعین ہیں۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی کہ تبع تابعین۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور گالی گلوچ دینا، ان کو سب و شتم کرنا، سب حرام قرار دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2540، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مدا احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا بھلا یعنی گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ صحابہ کے ایک مد یا نصف مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مقدمہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 162۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی مت دو، ان میں سے کسی کے ایک گھڑی کا عمل تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ دوستوں، ہم تمام مسلمانوں پر واجب و ضروری ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں اور ان کے فضائل و مناقب کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ان کے اسوہ حسنہ پر خلوص و للہیت کے ساتھ عمل کریں اور اپنی اخروی زندگی کو کامیاب و کامران بنائیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں عظمت صحابہ کو پہچاننے اور عام کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔